السلام علیکم ویورس، آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گی جسے دیکھ کے میں کافی پریشان ہوئی، اور میں سوچ رہی تھی کافی دنوں سے کہ یہ واقعہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں گروسری لینے ایک اسٹور میں گئی۔ وہاں پہ ایک بچی تھی، پاکستانی تھی بچی، کسی بہت ہی اچھی فیملی کی معلوم ہو رہی تھی، اس کی پرسنالٹی بتا رہی تھی۔ اچھا، وہ بچی نے 1 سے 2 چیزیں خریدی تھی، اور کاؤنٹر پہ وہ بچی گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے پیسے پے کرنے تھے، تو وہ بچی اپنا پرس ٹٹول رہی ہے، اور اسے 1-2 سکے اور کچھ ایسے ملے، اور پیسے نہیں تھے اس کے پاس۔ وہ بچی بیچاری بڑی پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے پرس سے جلدی سے فون نکالا اور اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ میرے پرس میں پیسے کم پڑ گئے ہیں، تو پلیز آپ اندر آ جائیں تو آ کے مجھے پیسے دے دیں۔ عجیب سی التجا ریکویسٹ کر رہی تھی اپنے خاوند کو۔ ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد پیچھے لائن لگی ہوئی تھی کافی، تو وہ پریشان، اس وجہ سے بھی پریشان تھی کہ میرے پیچھے کافی کسٹمرز ہیں۔ خیر کچھ دیر کے بعد اس کا میاں آیا، اور سب کی لائن کے سامنے اس نے اس کے اوپر چلانا شروع کر دیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، مجھے گاڑی سے کیوں بلا رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ بیچاری عجیب سی نروس ہو کے اس کے منہ سے آواز بھی ایسی کہ جیسے بیچاری ابھی پھٹی رو پڑے گی۔ اسے کہتی ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ آگے سے کہتا ہے تمہارا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، بتاؤ ادھر میں نے تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تمہاری چیزوں کا ہے۔ وہ بیچاری آگے سے چپ، اور اس کی بکواس کری جا رہا، اس کی بستی کری جا رہا تھا وہ بندہ۔ خیر وہ پھر بھی اس نے اس کو پیسے کو نہیں دیے اس بچی کو، اور بکواس کر کے گاڑی کی طرف چلا گیا۔ وہ بچی بیچاری پھر کنٹرول نہیں کر سکی اپنے اوپر، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ کیشیئر وہ جو کھڑی تھی بچی، وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ کون ہے، بلکہ وہ کیشیئر بچی بول پڑی، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی اس طرح سے بستی کرنے کا، بچی تھی وہ بھی۔ تو خیر وہ الٹا اپنی ہی بیوی کو بکواس کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تو بچی وہ کیشیئر تھی، وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہ کون ہے، وہ کہتی ہے یہ میرا میاں ہے۔ تو کہتی ہے یہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے اوپر چلا کیوں رہا ہے؟ کہتی ہے جی بس چپ کر گئی تھوڑی دیر، لیکن وہ روئی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کو سب چپ کرا رہے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے جی میری پاکستان سے شادی ہو کے ادھر آئی ہوں میں، میرا یہ جو خاوند ہے یہ میری ذرا رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، میرے ان کے گھر کا سارا خرچہ میرا باپ پاکستان سے بیچتا ہے، اور اس خرچے میں بھی میرا کوئی حق نہیں بنتا، مجھے کچھ نہیں یہ دیتے ہیں ماں بیٹا یہ دونوں، اور الٹا مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ تو خدارا بڑی پریشان ہوئی میں، اور کافی دن مجھے چپ لگی رہی ہے یہ واقعہ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے۔ دل کو اتنی پریشانی ہے، دیکھیں اتنی پیاری بیٹیاں ہوتی ہیں، اتنی اچھے طریقے سے ہم پرورش کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے نصیبوں کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ ماں باپ ضروری نہیں کہ زندگی میں جو فیصلے کریں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ضروری کہ وہ غلط بھی ہوں۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں، یہ نہ کریں پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں کہ جی ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، بس جی بہت ہے، نہیں، ساری عمر ماں باپ اور یہ بھائی یہ سب نے ساتھ نہیں چلنا ہوتا۔ پلیز میں بھائیوں کو کہتی ہوں جو اپنی بہنوں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، انہیں پڑھنے دو یار، بچیوں کو اپنیوں کو پڑھنے دو۔ انہوں نے ساری عمر آپ لوگوں نے نہیں ساتھ دینا ہے، ماں باپ نے نہیں ساتھ دینا ہے، بچیوں کے نصیبوں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ خدارا ان کو ڈگریاں دلوائیں، اس قابل کریں کہ وہ اپنے لیے کچھ کما سکے، اب 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ کما سکے۔ اور بالکل جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگلا جانور ہے، تو خدا کے لیے اپنی بچیوں کو ساری عمر کی سزا مت دیں، انہیں کہ چھوڑ دو اسے۔ ہر شادی ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی یہاں پہ بچیاں جو پاکستان سے آئی ہوئی ہیں، دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی ہیں، بڑے ان کے ساتھ واقع ہوئے ہیں،
یقین کریں وہ بچیوں ان میں سے کئی بچیوں کو میں نے خود کہا کہ بیٹا بس کر دو، اب نہ رو، بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، بچیوں پیچھے جانا نہیں چاہتی اس ڈر سے کہ ان کے ماں باپ کہیں اور شادی کر دیں گے اور ساری عمر وہ اگلے سسرال والے یہی کہیں گے ارے تم کیوں نہ بسی، کیا ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر تجربے ہی ہوں گے۔ کئی بچیاں میرے سامنے، اللہ ان کی قسمت نصیب اچھے کریں، ان کو یہی کہا ہے میں نے کہ بیٹا یہ کوئی دنیا کا اینڈ نہیں ہے، پڑھو، ڈگریاں حاصل کرو۔ یہ جو خدا رہا اپنے بچوں کو ڈگریاں دے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کو ڈگریاں دو، یہ ہی سب سے بڑی آپ کی طرف سے ہے اپنی بیٹیوں کے لیے کہ آپ ان کو پڑھا دو اور 2 وقت کی روٹی کمانے کے قابل کر دو۔ یہ جو کہتے ہیں نا او اللہ خیر کرے جی ہمارے بیٹے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، خدا کی قسم 90% بیٹے شادیوں کے بعد بدل جاتے ہیں، بڑا کو نہیں بدلتے، بدل جاتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں خیال رکھتا اپنا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خدا را اس کو اس قابل کرو کہ 2 وقت کی روٹی کما سکے۔ ضروری نہیں کہ جو بچیاں شادی کرتی ہیں وہی کامیاب ہوں یا جو پیرنٹس شادی کر رہے ہیں وہی کامیاب ہوں۔ اپنا ہوا بیٹا ہے یا بیٹی، پہلے ان کو ڈگری دلاؤ اور بعد میں ان کی شادی کرو کہ خدا را کچھ بھی ہو 2 وقت کی روٹی کمانے کے قابل ہو جائے۔ تھینک یو۔